بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، آج یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں جی یہ کون سی چل رہی ہیں؟ کیا عنوان ہے ان کہانیوں کا؟ تواضع اور عاجزی. تواضع اور عاجزی ہمارے نبی کی کہانیاں یہ ہیں. صحیح. اچھا، آج ایک اور کہانی سنتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے. ایسے زمین پہ بیٹھ گئے، کوئی کرسی نہیں، کوئی صوفہ نہیں، نیچے بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں. ہاں. اور ادھر دیکھو، اور زمین پر کھانا کھاتے تھے. صحیح. یعنی ٹیبل پہ نہیں کھاتے تھے. ٹیبل ہوتی نا، ٹیبل، کرسیاں لگی ہوئی ہیں ٹیبل پر. اتنی تواضع ہوتی ہے ہمارے نبی میں. تو بابا سردیاں بھی ہوتی تھی زمین پہ، مطلب ٹھنڈی ہوتی تھی زمین. اچھا، مطلب کچھ بچھا لیتے ہوں گے، کوئی چٹائی وٹائی. چٹائی کیا ہوتی؟ چٹائی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھی کبھی چٹائی؟ بستر جیسی ہوتی ہے. نہیں، وہ پلاسٹک کی یا اس طرح کی ہوتی ہے. صحیح. اچھا، تو ہمارے نبی زمین پر بیٹھ جاتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے. اور کوئی غلام. اور بابا نماز کس پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے؟ نماز تو ایسے پڑھتے تھے جیسے سب پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے. کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. کس چیز پہ پڑھتے تھے؟ مسجد میں پڑھتے تھے. اچھا سنیں، اس زمانے میں مسجد تھی. مسجد تو ہر زمانے میں تھی. صحیح. اچھا، ہمارے کوئی معمولی آدمی، غلام بھی ہمارے نبی کو کہتا جو کی روٹی کی دعوت کرتا. جو کی روٹی کی یعنی اتنی سادی دعوت جس میں کوئی بریانی نہیں، کوئی قورمہ نہیں، کوئی روسٹ نہیں، بس جو کی روٹی. جو آپ روٹی کھاتی ہو نا، جی، جو کی روٹی اس سے بھی جو ہے نا ہلکی ہوتی تھی وہ، یعنی ایسی نرم نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے نبی کوئی دعوت کرتا، بھائی آج آپ کی دعوت ہے، تو ہمارے نبی چلے جاتے. سنو نا. اور جی، تو ہمارے نبی کیا کرتے؟ چلے جاتے، دعوت میں چلے جاتے. دعوت. اور یہ نہیں بولتے تھے، ہمارے نبی اس کی دعوت قبول کر لیتے تھے. اور یہ نہیں بولتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا دعوت میں بلایا ہے تم نے، کوئی بریانی نہیں ہے، کوئی قورمہ نہیں ہے. تم نے سادی سی مثال کے طور پہ اگر ہماری کوئی دعوت میں ہمیں بولے آپ کی دعوت ہے، آپ یہاں سے تیار ویار ہو کے جاؤ، اور وہ آپ کی دعوت میں آپ کے سامنے دال رکھ دے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے گی؟ ہاں، آپ کے ذہن میں آئے گا نا، یار یہ تو میری بریانی بھی نہیں ہے، یہ کیسی دعوت ہے؟ بس دال تو ایسے سادہ کھانا ہوتا ہے. ہاں، تو ہمارے نبی نا کوئی سادہ سا کھانا بھی کھلا دیتا اسے قبول کر لیتے تھے. مطلب یعنی بس ٹھیک ہے کھا لیتے تھے. صحیح ہے. کھانے میں ہمارے نبی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کھاؤں. ہاں، سمجھ گئے آپ؟ جی. تو اب اس سے کیا پتہ چلا، اس قصے سے، اس کہانی سے، کہ ہمیں بھی کوئی آدمی کوئی معمولی سی کوئی ہمیں گفٹ دے دے. صحیح ہے. معمولی سی چیز ہمیں دے دے، معمولی سا ہدیہ دے دے، کوئی دعوت میں ہمیں بلائے اور سادہ سا کھانا رکھ دے، تو ہمیں بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نخرے نہیں کرنا چاہیے. ہاں، کھانے میں نخرے نہیں کرنا چاہیے، عیب نہیں نکالنا چاہیے، منہ نہیں بنانا چاہیے. سمجھے؟ یہ کیا رکھ دی یار، یہ ہم نہیں کھا رہے، یہ بات ایسے نہیں کرتے تھے ہمارے. ٹھیک ہے. تو تواضع کیا چیز ہے؟ تواضع یہ ہے کہ آدمی کہیں بھی بیٹھ جائے. اس واقعے سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ تواضع کی مثال کے طور پر کوئی بلائے اور آپ کو اس کے پاس کوئی کرسی نہ ہو، زمین پہ بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. زمین پہ بیٹھنے سے کوئی شان گھٹتی ہے؟ نہیں. انسان کی کوئی شان گھٹتی ہے؟ نہیں. اچھا، عجیب بات بتاؤں، ایک بات سنیے. کسی نے کہا کہ ہاں بہت زبردست بات ہے. کسی نے کہا کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ بلایا. مطلب اپنے پاس؟ ہاں، ایک مرتبہ وہ گئے تھے زندگی میں آسمانوں پر. میں کبھی کہانی سناؤں گا. ایک ان کے لیے براق لایا گیا، گھوڑا سمجھ لیں، سواری ہیں، اس کے اوپر بیٹھے. وہ اتنا اڑتا تھا. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچا، پھر پورا اڑتا ہوا اوپر گیا، پہلا آسمان پہ
پہلا آسمان. فرشتوں نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے بتایا بھائی محمد الرسول اللہ آئے ہیں. ہاں آ جاؤ مرحبا بن نبی صالح مرحبا مرحبا. آسمانوں کے دروازے کھل گئے. پہلا آسمان سب نبی جمع ہو گئے, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. صحیح ہے. تو ہمارے نبی کی کیا شان تھی. آسمانوں پہ تو دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں جا سکتا, جہاز بھی نہیں جا سکتا, اور ہمارے نبی کو اللہ نے کہاں بلایا. لیکن اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود ہمارے نبی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے, کچھ بچھا کے چادر وادر یہ آرام سے بیٹھ کے کھانا. اور آج اگر کسی آدمی کو کوئی جہاز میں سفر کر لے اور ایک دو ملکوں میں چلا جائے, کبھی امریکہ چلا جائے, کینیڈا چلا جائے, دبئی چلا جائے, تو اس کے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. وہ کہتا ہے سب کو اپنا پاسپورٹ دکھاتا رہتا ہے اور روب ڈالتا ہے. اور میں ذرا سا کینیڈا گیا تھا اور امریکہ میں گیا تھا. یہ گندی بات ہوتی, یہ گندی بات ہوئی نا, یہ اپنی بڑائی دکھانا ہے. میں بڑا آدمی ہوں, ہمارے نبی تو آسمانوں تک گئے. میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہو. ہاں یہ چیز کہنا کیسا ہے, گناہ کی بات ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے نبی 7 آسمان تک اوپر تک گئے, اس کے باوجود ان کے اندر اتنی تواضع تھی کہ زمین پہ بیٹھ کے غلاموں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے. اور آج کوئی آدمی 1-2 ملکوں کا سفر کر لے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, کوئی توپ چیز سمجھنے لگ جاتا ہے. کیا سمجھنے لگ جاتا ہے؟ توپ چیز. توپ کیا وہ سمجھتا ہے میں بھی کوئی بہت بڑی چیز ہوں, میں بڑی شے ہوں. کیا ہوں؟ شے. آپ تو نہیں سمجھتی اپنے آپ کو بڑا. ہاں سب سے پہلے بڑا اپنے آپ کو. ارے ایک قصہ سناؤ, ایک بڑی اچھی بات. میں جو ہے نا اللہ پاک کو میں پسند نہیں ہے. میں, میرا گھر, میں, میری گاڑی, میرے کپڑے, میری خوبصورتی, میری ذہانت, میرے نمبر, سمجھ گئے, اور میری جائیداد, میرا پیسہ. اللہ پاک کو میں, اللہ پاک کو میں پسند نہیں. اچھا ایک عجیب بات آپ قصہ سناتا ہوں, مجھے قصہ یاد آیا. ایک بزرگ تھے نا, وہ کبھی میں نہیں بولتے تھے. کیا نہیں بولتے تھے؟ میں. کچھ بھی ہو جائے وہ میں کا لفظ بولتے نہیں تھے. صحیح. میں مطلب ایک ہی چیز اپنے آپ کو, ہاں وہ نہیں بولتے تھے, میں نہیں بولتے تھے. وہ میں کا لفظ گندا ہے. تو ایک ان کے شاگرد تھے, انہوں نے کہا میں تو ان سے میں نکلواؤں گا. تو انہوں نے کہا میں گندی بات ہوتی ہے, اس نے میں بول دیا. ہاں انہوں نے بولا میں ان بزرگ سے نا کسی طریقے سے ایسا لفظ بولوں گا کہ ان کو بولنا پڑ جائے گا آج تو میں. تو اس نے کہا حضرت یہ بتائیے شیطان جو تھا وہ اس نے کیا لفظ بولا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو آسمان سے نکال دیا؟ کیا لفظ بولا تھا؟ اب شیطان نے تو میں بولا تھا نا, خلقتنی من نار انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان کو اللہ پاک نے کیوں آسمانوں سے زمین پہ پھینک دیا, اور کیوں اللہ پاک اس سے ناراض ہوئے؟ اس نے میں بولا تھا. کیا بولا تھا؟ میں. کیا بولا تھا؟ میں. اس نے بولا تھا میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں. اللہ گندے ہیں, اللہ کو کبھی گندے نہیں بولا. نہیں اللہ تعالیٰ کو برا نہیں, اس نے کہا میں اچھا ہوں. کیا بولا؟ میں اچھا ہوں, میں سب سے اچھا ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ پاک کو میں پسند نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو شیطان نے میں بولا تھا نا, تو اس ایک شخص نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت, ہاں بزرگ سے, حضرت وہ شیطان نے کیا لفظ بولا تھا؟ اب وہ اگر وہ بول دیتے میں بولا ہے تو وہ تو میں بولتے نہیں تھے, تو وہ خاموش ہو گئے. ظہر کی نماز پڑھائی انہوں نے. نماز کے بعد کہا, اعلان کیا, بھائی وہ کون شخص تھا جو مجھ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا؟ تو وہ آدمی کھڑا ہوا, میں تھا. کہا یہی لفظ بولا تھا, شیطان نے یہی لفظ بولا تھا. نہیں سمجھے؟ یعنی انہوں نے اپنے منہ سے نہیں بولا, اسی کے منہ سے وہ لفظ میں کا لفظ کیا کر دیا بزرگ نے, نکلوا دیا. آیا سمجھ؟ نہیں سمجھے؟ آیا مجھ سے سمجھ؟ نہیں. تو ان بزرگ نے خود میں کا لفظ نہیں بولا. تو آپ بھی نیت کر لو, کیا نہیں بولنا انشاءاللہ. میں میری کہانی بہت اچھی ہے اور میرے کپڑے بہت اچھے ہیں, مجھے تو سبق بہت اچھا یاد ہے, مجھے تو
سمجھے, میں تو یوں کرتی ہوں, میرے نمبر تو سب سے زیادہ آتے ہیں, اور میری کاپی تو بہت اچھی ہے. یہ لفظ اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے. اور میرا گھر بہت اچھا ہے. یہ لفظ اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ میاں کی نگاہوں سے وہ آدمی گر جاتا ہے. اللہ میاں اس کو اللہ میاں اس کو محبت سے دیکھتے نہیں ہیں جو آدمی میں کرتا ہے. بابا میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے, یعنی میں کے ساتھ نا کوئی بڑائی کا لفظ نہیں بولنا چاہیے, ایسا لفظ جس سے یہ محسوس ہو آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہی ہو, یہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو بولنا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گی تو پھر کوئی پوچھے گا بھائی کون ہو, تو پھر آپ بول سکتی ہیں کہ میں ہوں. ویسے تو بولنا چاہیے مسفرہ ہوں. اچھا آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی کہ نا اللہ تعالیٰ شیطان تو گندا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ شیطان کو کیا کرتا ہے؟ اللہ میاں نے شیطان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. اللہ میاں نے شیطان نے نا اللہ میاں سے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ آپ مجھے ایسا کریے, مجھے ابھی موت مت دیے گا, میں آپ کے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ, میں آپ کے بندوں کو نا گندے کاموں میں لگا کے چھوڑوں گا. اللہ میں نے کہا جا چلا جا, سمجھ گئے, ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے رہا ہوں, ایک دن تم کو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا. ابھی تو اللہ میں نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے. مطلب جاؤ پکڑ لو. نہیں, ڈھیل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ میں نے سے کر لو جو کرنا ہے, آؤ گے تو میرے پاس نا. اب جب قیامت آئے گی نا, جب پھر اللہ پاک اس کو پکڑیں گے, سمجھ گئے, فرشتہ آئے گا, شیطان یہاں سے دوسرے ملک چھلانگ لگائے گا, جیسی وہاں پہنچے گا فرشتہ پہلے سے وہاں موجود ہوگا, پھر یہ سمندروں میں کود جائے گا, فرشتہ وہاں بھی موجود ہوگا, پھر یہ ادھر ادھر بھاگے گا, فرشتہ موجود ہوگا, پھر فرشتہ اس کی روح نکالے گا شیطان کی, چیخے گا, یہ چلائے گا, یہ روئے گا, فرشتہ اس کی روح کو نکالے گا. روح کیا ہوتی ہے؟ روح ہمارے جسم کے اندر نا ایک روح ہوتی ہے, جب وہ نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے, وہ نظر نہیں آتی. اس روح کی وجہ سے ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے. جس دن ہماری روح نکل جائے گی اس دن ہماری آنکھ ہوگی لیکن ایسے ہوگی, ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ہماری زبان ہوگی, ہم بول نہیں سکیں گے. ہمارے ہاتھ ہوں گے, ہم پکڑ نہیں سکیں گے. اس دن سب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سب کچھ ہوگا لیکن کر نہیں سکیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جب تک روح ہے. سمجھے, کہتے ہیں جب تک جان ہے میں جان ہے اس وقت تک جو ہے ہم اعمال کر سکتے ہیں. کہ لوگ کہتے ہیں جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے. مطلب یعنی آپ کے جب تک سانس آ رہا ہے اور آپ زندہ ہیں اس وقت تک اللہ پاک نے, ابھی ہم زندہ ہیں نا, زندہ کا مطلب ہم صحیح ہیں, بول رہے ہیں, کھا رہے ہیں, چل رہے ہیں, پی رہے ہیں. اور جب مردہ ہوتا ہے مردہ چلتا ہے. کوئی اب کبھی آپ نے دیکھا مردہ چلتا ہوا آ رہا ہو؟ نہیں. قبر سے اٹھاؤ, قبر سے اٹھ گیا نا تو پھر آپ کا حال خراب ہو جائے گا. مطلب آپ تو ڈر جاؤ گی. ایک کہانی سناتا ہوں میں آپ کو بڑی زبردست نا. ایک آدمی قبرستان گیا, قبرستان میں قبر کے اوپر ایک آدمی لیٹا ہوا سو رہا تھا, قبر کے اوپر, سمجھ گئے, ڈھکن کے اوپر. ہاں قبر ہوتی ہے نا ایسی, اس کے اوپر. ڈھکن کے اوپر. اب بڑا مزہ آیا اور اس آدمی نے کہا یار یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے, یہ کوئی سونے کی جگہ ہے. تو اس نے اس کو اٹھایا, اٹھو بھائی اٹھو اٹھو. وہ اٹھ گیا. تو اس نے کہا یہ کوئی سونے کی جگہ ہے. اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ قبر کے اندر مجھے گرمی لگ رہی تھی, میں اوپر آ گیا. کیسے آیا؟ وہ تو کیا یعنی نہیں وہ کیا بولا, قبر کے اندر مجھے گرمی لگ رہی تھی میں اوپر آ گیا. یعنی وہ اوپر کیسے آیا؟ یعنی وہ مردہ تھا. تو وہ مردہ تھا انسان, اس کی تو پھر جان ہی نکل گئی کہ یہ مردہ کیسے اوپر آ گیا. ایسی لطیفہ ہے. سمجھ گئے. اگر اس طرح سے کبھی ہو گیا, جیسے آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں نا, ہو گیا ہوا نہیں, ہاں جیسے آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں نا تو آپ کیا بولتی ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اگر کسی دن آواز آ گئی وعلیکم السلام تو پھر تو جان نکل جائے گی نا آپ کی. کسی دن آپ گھر میں آئیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور آپ نے بولا السلام علیکم, اور اندھیرے کمرے میں سے آواز آ جائے وعلیکم السلام, وہ شیطان ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شیطان ہوگا. پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا, آپ ڈر جائیں گی نا آپ. ہاں ٹھیک ہے جی, اچھی کہانی ہوتی ہے آج کی. چلیں جی, اب آج کی کہانی سے کیا پتا چلا
کہ ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے ہیں. تو بابا مردہ اپر کیسے آئی ہے؟ وہ تو قبر کے اندر. یہ صحیح کہہ رہی آپ. آیا کیسے؟ اس کو گرمی لگ رہی تھی نا قبر کے اندر. تو ڈھکن تو بند تھا نا. ڈھکن بند تھا. اب پتہ نہیں اس نے اندر سے کھلوا لیا ہوگا. کیسے کھلوایا؟ واسطہ باہر جا نہیں سکتی. ہاں یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. اب پتہ نہیں مجھے کیسے ہوا یہ سارا مسئلہ. ٹھیک ہے, کہانی اچھی تھی آج کی. اب جلدی سے ایک میرے سوالوں کا جواب دیجیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا چیز تھی؟ تواضع. کیا تھی؟ تواضع تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے؟ زمین پہ نیچے کچھ بچھا کے. زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے. سمجھ گئے؟ اور بستر کچھ تھا ہی. ہمارے نبی کھانے کے اندر اگر کوئی عام سا آدمی دعوت دیتا تو ہمارے نبی اس کی دعوت کو کیا کرتے تھے؟ قبول کر لیتے تھے. اگر وہ ہمارے نبی کوئی دعوت میں سادہ سا کھانا پکاتا تو ہمارے نبی کیا کرتے؟ اس کو بولتے او ہو یہ تو بریانی ہے. بریانی دال دی تھی بس ان کو. دال تو سادہ سے کھانا ہوتا ہے. ہاں ہمارے نبی سادہ سا کھانا بھی قبول کر لیتے تھے. صحیح کھا لیتے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کہاں بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے زمین پہ بیٹھ کے ہم کھائیں. زمین پہ بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے ہم کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. تو بابا اچھا نہیں کچھ بچھا کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کھانے کے اندر کیا نہیں نکالنا چاہیے؟ عیب نہیں نکالنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے ہیں. یہ کیسا کھانا ہے یہ کیسا کھانا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ہم اور کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اور اگر کوئی ہماری دعوت کرے یا کوئی ہمیں گفٹ دے ہدیہ دے اور معمولی سی چیز ہو تو ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کیا دے دیا, میں یہ نہیں لیتی, یہ تو اچھا نہیں ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے دے؟ تواضع دے دے. آج سے دعا مانگیے گا, اے اللہ ہمیں کیا دے دے؟ ہاں ناک جو ہے نا بڑی ناک اونچی نہیں ہونی چاہیے انسان کی. مطلب موٹی نہیں, ناک اونچی کا مطلب یہ نخرے نہیں ہونے چاہیے. نخرے مطلب میری ناک ایسی ہے, میری ناک نہیں نخرے کا مطلب کھانے میں نخرے, پینے میں نخرے, لباس میں نخرے, یہ پہنوں گی یہ نہیں پہنوں گی. سمجھے؟ یہ چیز چاہیے یہ نہیں چاہیے, یہ کیا دے دیا, یہ نخرے اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں. یہ والی کھانے کی چیز کیا دے دی. اور ایک بات اور آ گئی سامنے, یہ میں کا لفظ بہت گندا ہے نا. میرے کپڑے, میری جوتے. یہ بولے کپڑے گندے نہیں کپڑے. یار آپ آج مجھے آپ یہ عجیب الٹی باتیں سکھا رہی ہیں. فضول باتیں سکھا رہی ہیں آج. اچھا بھائی چلے, السلام علیکم. بابا شیطان نے مردہ چلے فرشتے نے شیطان کا مردہ کیسے نکالا؟ چلے پھر بعد میں سناؤں گا, ابھی آپ کو مستی سوج رہی. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہماری عمر کو نکالا اور بہت اچھی باتیں سکھا. آمین. اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں پہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی آپ کو